بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کل کا۔ آج جو ہے باقی کویسچن جو ہے میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں۔ کل ہم نے پڑھا تھا فارغ اوقات کا صحیح استعمال، یہاں تک ہم نے اس کو کیا تھا۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے باقی جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم کور کریں گے۔ میں پھر آج آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں اور بہترین قائدانہ صلاحیت کا پیدا ہونا، کھیل میں افراد میں بہترین قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اس کا باعث بنتے ہیں۔ کھیل کھیلنے سے قائدانہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ افراد کی نسبت اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ کھیل جو ہیں وہ افراد میں بہتر سے بہتر قائدانہ صلاحیت پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں اور ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اور جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ ایک عام فرد کی نسبت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کھیل قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور وہ بڑی اچھی اور بہتر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں جو جوش اور جذبہ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی وہ دوسروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بھر کر سامنے آتی ہیں اور ان میں ایک لیڈر ہونے کا جذبہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، جیسے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس نے لیڈر ہوتا ہے، اس نے اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ایک پراپر ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بہترین قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ قامتی نقائص کا دور ہونا، کھیل قامتی نقائص دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھیل کھیلنے سے ایک تو قامتی نقائص پیدا ہی نہیں ہوتے، بلکہ اگر کسی فرد کی قامت میں کوئی نقص ہوتا ہے، مثلاً گول کندھے ہیں، خالی کمر ہے، کندھوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو یہ سب نقص جو ہوتے ہیں وہ مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کھیل جو ہیں وہ قامتی نقائص دور کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قامتی نقائص جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو پیدائشی ہوتے ہیں اور ایک کسی حادثے کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ قامتی نقائص جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ پیدا ہوتے ساتھ ہی کسی کا گول کمر ہے، خالی چپٹے پاؤں ہیں، ناہموار کندھے ہیں، خالی کمر ہے، تو بعض اوقات کبڑا پن، ٹیڑھا پن جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، یہ پیدائشی ہوتے ہیں۔ اور بعض نقائص جو ہوتے ہیں وہ اکثر حادثات کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بازو ٹوٹتا ہے تو صحیح طرح سے جڑ نہیں پاتا، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کمر جو ہے اس میں کوئی خم آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دو طرح کے قامتی نقائص ہوتے ہیں۔ اب یہاں قامتی نقائص اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو کھیل جو ہیں وہ قامتی نقائص کو پیدا ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی میں کوئی نقص وغیرہ ہو بھی تو فزیکل کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے وہ نقص جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ قامتی نقائص کو دور کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کھیلوں کی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں اگر پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے تو قامتی نقائص سے بچا جا سکتا ہے۔ کھیل ایک فرد کی بہتر سے بہترین نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، نہ صرف اس کی جسمانی نقائص دور ہوتے ہیں بلکہ ذہنی نقائص جو ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ ٹینشن میں رہ کے جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح، تو اگر وہ گیم سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو بڑی حد تک اس کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور جمناسٹک کی کچھ ایکسرسائز میں آپ کو بتا دوں ایسی ہوتی ہیں جو قامتی نقائص کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں جی، جمناسٹک جو ہے، اور جمناسٹک کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں، اور اگر ان میں کوئی شخص جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو بڑی حد تک قامتی نقائص سے بھی بچ سکتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے معاشرتی مسائل کا حل۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، بہت سے ایسے باتیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کھیل معاشرتی مسائل کے حل کا جو ہے وہ بھی بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ کھیل کھیلنے سے کھیل کے قوانین کا احترام لازمی ہو جاتا ہے، اور انہی قوانین کا احترام اسے عام زندگی میں قوانین سے آگاہی دلاتا ہے۔ ہاں جی، کھیل جو ہیں وہ معاشرتی مسائل کا بھی حل دیتے ہیں، کیونکہ کھیل کھیلنے سے کھیل کے قوانین کا احترام لازمی ہو جاتا ہے۔ جس طرح معاشرے میں کھیل کے جو قوانین ہوتے ہیں ان پر ایک فرد کو لازمی عمل کرنا ہوتا ہے، تو جب وہ ان پر عمل کرتا ہے تو عام زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی وہ ان پر عمل کرتا ہے۔ ایک بچہ جب کسی کھیل میں حصہ لیتا ہے تو اپنے استاد کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، استاد کو ہر چیز بتا دیتا ہے۔ اگر والدین سے کوئی شکایت ہے وہ اپنے استاد کو بتائے گا، پھر استاد اس کا بہترین حل اس کو بتائے گا، اس لیے ان کے والدین کو سمجھائے، اور اس طرح معاشرے مسائل کم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، نیچے ہے قوت برداشت میں اضافہ۔ کھیل کے دوران قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ کھیل کے میدان میں جب ایک کھلاڑی پر کوئی فاؤل ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے اور کوئی فاؤل نہیں کھیلتا، لیکن اس کے خلاف فاؤل دے دیتا ہے تو اسے غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتا ہے، اور یہی قوت برداشت کو عام زندگی میں برداشت کے قابل بناتی ہے۔ آپ نے اکثر ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور امپائر جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ غلط آؤٹ دے دیتا ہے، اور اسپیشلی اگر پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا اور اس میں کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو جو گھر بیٹھے تماشائی ہوتے ہیں، جو ٹی وی پر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا غصہ آتا ہے، جو وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو پھر ایک پلیئر پہ کیا گزرتی ہے جو جس کے خلاف غلط آؤٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیسٹ مین جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے، وہ کوئی آرگیو نہیں کرتا اور کوئی بحث نہیں کرتا، بلکہ اس چیز کو وہ برداشت کرتا ہے، اور یہی برداشت جو ہے وہ اسے عام زندگی میں کام آتی ہے۔ دیکھ، غصہ تو انہیں آتا ہے وقتی طور پر، لیکن وہ اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں اس چیز پہ غصہ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اس کو برداشت کر جاتے ہیں، اور یہی عام زندگی میں اس چیز کو اپناتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ۔ کھیل جو ہیں بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل کرونا کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کہ قوت مدافعت زیادہ ہونی چاہیے، تبھی آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس بیماری سے قوت مدافعت اچھی غذا کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ وٹامن سی سے بھرپور غذا جو ہے اس کو استعمال کریں، اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں، گیمز کھیلیں، تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو، یعنی کہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے ان کے جسم کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ بہتر کام کرتے ہیں، مثلا نظام نظام ہے، نظام تنفس ہے، نظام استحکام، عضلات، اخراج فضلہ وغیرہ، یہ تمام نظام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جب ان پر کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو بہتر قوت مدافعت کی جیسے جراثیموں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور بیماری سے بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ قوت مدافعت بہتر ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے بیماریوں کے ساتھ وہ لڑ سکتے ہیں، اتنا ہی ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا۔ اور سسٹمز میں آپ کو بتا دوں کہ باڈی میں 11 سسٹمز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور سارے کے سارے سسٹمز ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وقت کا پابند ہونا۔ کھیل ایک فرد کو ایک وقت کا جو ہے وہ پابند بنا دیتے ہیں۔ کھیل کا وقت مقرر ہوتا ہے، جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ وقت پر میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وقت پر کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں کھیل سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور یہی کھیل کی پابندی کھلاڑی کو عام زندگی میں بھی کسی کام کو وقت پر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں جی، وقت کا پابند ہے، ایک فرد جو ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، کھیل کا وقت جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں انہیں ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل والی بال کا میچ ہو رہا ہے، 2 ٹیمز ہیں، ایک آپ اپنے کالج کی ٹیم بنا لیں، ٹھیک ہے، دوسری آپ کی کسی اور کالج کے ساتھ یعنی کہ گوجرانوالہ ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ میچ کھیلنے کے لیے گوجرانوالہ اس نے جانا ہوتا ہے، اور وقت پر وہ نہیں پہنچ پاتی، تو کیا ہوتا ہے گوجرانوالہ ٹیم کو بغیر کھیلے ہی جو ہے واک اوور دے کے ونر قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ والی بال کی گیم جو ہے وہ 25-25 کے سیٹس پر مشتمل ہوتی ہے، تو جو ہے وہ 3-0 سے ان کو برتری دے دی جائے گی۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ وقت کی پابندی پر بڑا عمل کرواتی ہے، کیونکہ ایک فرد جس نے میچ کھیلا ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ ان کی ٹیم بہت اچھی ہو، اور میچ کھیلے بغیر ہی دوسری ٹیم جیت جائے تو پھر
بڑا افسوس ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کھیل ہے وہ ایک فرد کو وقت کا پابند بناتے ہیں۔ کھیل کا مقرر وقت ہوتا ہے، جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ وقت پر میدان میں پہنچتے ہیں، اور اگر وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں کھیل سے محروم ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ کھیل بھی نہیں کھیل سکتے، اور یہی کھیل کی پابندی کھلاڑی کو ہم زندگی میں کسی کام کو وقت پر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وقت پر نماز پڑھنے جاتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں، وقت پر جاگتے ہیں، ہر چیز میں وہ وقت پر کرتے ہیں۔ سماجی تعلقات، کھیل سماجی تعلقات میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے مختلف افراد سے واسطہ پڑتا ہے اور ان سے تعلقات بڑھتے ہیں۔ مثلاً اولمپک گیمز میں گاؤں بات ہوتا ہے جس میں سب کھلاڑی رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے وہ ملتے ہیں، اور اس طرح ان میں تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور کھیل ختم ہونے کے بعد بھی یہ تعلقات جو ہے وہ موجود رہتے ہیں۔ ہاں جی، جو سماجی تعلقات ہیں، مطلب اگر چھوٹے پیمانے پر اس کی بات کی جاتی ہے تو بورڈ کو، جیسے کہ بورڈ کے میچز ہیں، بورڈ ون کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ڈسٹرکٹ لیول پر وہ گیم جیت جاتی ہے، پھر ڈویژن لیول پر میچز ہوتے ہیں، اور ڈویژن کے بعد جو ہے اس کے بعد وہاں پر تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں گیم ون کی ہوتی ہیں وہ جاتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر تمام شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام شہروں سے جب لوگ آتے ہیں تو ان کو ہاسٹلس دیے جاتے ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان ایک بہت ہی بھائی چارہ، محبت، ہم آہنگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ماحول، ایک دوسرے کے رہن سہن کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے رہتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، کس طرح ان کی شادی بیاہ کی رسم رواج ہیں یا کیا ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے سے ملنے کا ان میں جو ہے وہ رجحان اور سماجی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اگر اولمپک کی بات کی جائے تو اولمپکس میں تو پھر اور ہی زیادہ اچھے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسے کہ اولمپک میچ میں آپ دیکھتی ہیں کہ تمام کنٹریز سے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے ان کی رہائش ہوتی ہے، وہ اکٹھے ٹی پارٹی یا کھانا کھاتے وقت میس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اچھے روابط پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں آج کل جو میچز کروائے جا رہے ہیں تو یہ اس کی ایک عمدہ مثال ہے کہ باہر کے ممالک سے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ ظاہر ان کی پہلے ان کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ رہی ہے تو ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور پاکستان آتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ اولمپک گیمز میں ایک پورا جو ہے وہ گاؤں آباد ہوتا ہے، اور کھیلوں کے ختم ہونے کے بعد یہ تعلقات موجود رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر پھر بعد میں ملنا ملانا، فیملیز کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک بڑے اچھے روابط جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11 پر ہے بین الاقوامی اتحاد۔ کھیل بین الاقوامی اتحاد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کھلاڑی ایک ملک کا سفیر ہوتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ملک کی پہچان کو برقرار رکھتا ہے، اور دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تعلقات کو قائم رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ایک ملک کے کھلاڑی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو دوسرے ملک کا وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم کو میچ دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح جب وہ جو ہے وہاں جاتے ہیں، دونوں وزراء اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی مثال دوں گی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1987 کی اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، اور انہی دنوں کرکٹ کی ٹیم انڈیا گئی ہوئی تھی، اور وہاں کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ میچ دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کے درمیان مل بیٹھتے ہیں اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے اختلاف جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔